اب یہ مدینہ مرکز میں تقریر شروع ہو چکی ہے جی. اب جب یہ مدینہ مرکز میں منبر پہ نبی کے جانشین کی حیثیت سے بیٹھ گئے تو اب انہوں نے نظام اسلام کو صرف مدینہ تک نہیں پہنچانا تھا. ایک یمن سے بندہ چلے, ایک مصر سے بندہ چلے, ایک دمشق سے بندہ چلے, ایک فارس سے آ جائے, ایک ہندوستان سے آ جائے, اس نے نبی کو نہیں دیکھا, وہ نبی کی زندگی میں آیا ہی نہیں. یمن تک پیغام پہنچ گیا کہ مکہ میں ایک رسول آیا تھا جس نے مدینہ میں پہنچ کے بتا دیا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے. وہ شخص جب چلتا چلتا مدینے پہنچا, نہ اس نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی, نہ اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی. وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا. اب اسلام کا مرکز اور کیپٹل تھا مدینہ. جب وہ مدینہ پہنچتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتا تھا, تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد جانشین کون ہے؟ اب میں پورے تاریخ کے اس واقعات کو یوں آپ کے سامنے نکال رکھا ہوں. اب جب وہ پہنچتا دربار میں اور آ کے سوال کرتا کہ جانشین پیغمبر کون ہے, وہ صاحب جو منبر پر بیٹھے, وہ آگے کہتا جی دیکھیں مجھے میرے گاؤں, میرے دیہات, میرے قصبے, میرے شہر تک پیغام پہنچا کہ ایک دنیا میں مذہب آ گیا ہے جو سچا ہے. مجھ تک پیغام دیر سے پہنچا, میں نے نبی کی زیارت نہیں کی, مجھے اسلام کے کسی کانسیپٹ کا نہیں پتا, مجھے کسی تصور کا نہیں پتا, آ گیا ہوں آپ کے پاس. اب مجھے پہلے دن سے اسلام بتائیں. میں نے تو نبی دیکھا ہی نہیں, میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھا. آپ لوگ تو وہ تھے نا جو نبی کے پاس, اور آپ نبی کے جانشین ہیں. بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بتا سکتے ہیں کہ اس نے طاقت صرف فرشتوں کو کیوں دی ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں ابراہیم اور اسماعیل کا تصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تم موسیٰ کی لوحوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ حواری نے عیسیٰ کون کون تھے؟ چلو یہ باتیں چھوڑو, تم مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں, کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا. نوجوان میرا ساتھ دینا, میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا ہوں. وہ اکیلا نہیں تھا, وہ قرآن کے ساتھ تھا. کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت. مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے منبر رسول, یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے, اس قرآن کو رکھ لو. اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. اس علی سے قرآن نہیں لیا. آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے. جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑی ہے, مکی صورتیں بعد میں آ گئی, مدنی صورتیں پہلے رکھ دی. قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی, آگے لہجہ بدل دیتی ہے. بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے, آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن نہیں بدلا, ترتیب بدل دی. ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں, آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے, تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ایک صفحے میں کچھ ہے, دوسرے صفحے میں کچھ ہے. اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا. یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں. وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے. ہمارا قرآن اور نہیں ہے, قرآن یہی ہے, لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے, قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں, جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں. اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی, جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں. پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے. اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا, تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا
اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا. تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا. آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے, علی کی وجہ سے ایک ہے, مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے. اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر, اب لوگ آنا شروع ہو گئے, اشاعت اسلام پھیل رہی ہے. اب بھیجنا ہے لوگوں کو, مبلغ بنا کے بھیجنا ہے, جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی. جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا. وہ کسی قبیلے میں جائے گا, وہ کہے گا زکات دو, وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں, وہ کیا بتائے گا. اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے, اس سے مدد لینی نہیں تھی. اب اپنا دین بنانا شروع کیا. اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو. میں کہانی کھول رہا ہوں. اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہوگا. پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا. قادسیہ سے غلام آئے قیدی, انہیں کھڑا کیا گیا, وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے, تو کسی نے دیکھے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ, کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے. اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا. چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں, ایک ذاتی سوچ سے. یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے. یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا, ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی. حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے. اس نے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا, اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا, وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا. یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا, کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں. جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے, جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. آج فرق کیا ہوا, آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے, حضور ماتم کرتے ہو, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے کڑی پہننا قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے ذوالجناح نکالنا قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے, میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو, ہم علی کے نوکر ہیں. ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا. جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے, اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں کرنا, تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی, جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں, لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا, اس کی کتاب اٹھا لینا, اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے, نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا, اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے, بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے, سوشل میڈیا
میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا، اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں۔ 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میری حدیث ہے۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں۔ سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے۔ جسے روکے اسے روک جاؤ، رسول نے ہمیں علی دیا۔ جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے۔ غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، سقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت، تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب۔ پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں، قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے۔ اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔